سب سے جو شاید ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اس میں حکومت سے زیادہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے، وہ 9 مئی ہے۔ 9 مئی پہ وہ ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے 9 مئی کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کر رہے تھے، ہم نے دھاوا نہیں بولا ان بلڈنگز کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ان بلڈنگز میں 180 بلڈنگز ہیں، 187 ٹو بی پریسائز آئی تھنک بلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرنے پہنچے۔ تو وہ کون پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے میٹرز۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی پری کنڈیشن نہ رکھیں کہ ایک دوسرے کے مروز الزام ٹھہرائیں کہ آپ نے کیا اور میں نے کیا، کس نے کیا۔ ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ آپ کمیشن بنائیں، کمیشن میں جو 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 رسپانسبل ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میرے لوگوں نے کیا ہے تو میں سامنے آؤں گا، آپ بتائیں کس طرح ہے، لیکن پہلے کمیشن تو بنائیں۔ لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے پوائنٹ جس کی بیس پہ ہم بیٹھے نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان، ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں۔ ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا، اور اس لیے ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے۔ یہ اگر ٹرسٹ لائن ایک مرتبہ اسٹیبلش ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ ایک دن بھی بیٹھ کے بات چیت کی کہ کون رسپانسبل ہے، کون نہیں رسپانسبل، اور کس طرح چیزوں کو آگے لے جائیں، تو کوئی حل نکلے گا۔ لیکن وہ ایک دن کی ٹیبل بیٹھنا ابھی تک نہیں ہو سکا۔ کیا 9 مئی کی تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی غیر مشروط مذمت کرنے پہ تیار ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے 2-3 چیزیں اس کی کی ہے، میں اس کا آپ کو ذکر کروں۔ جس وقت خان صاحب رہا ہوئے، 9 مئی کو اریسٹ ہوئے، 10 کا 11 تاریخ کو خان صاحب سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے خان صاحب نے مذمت کی، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں زمان پارک، وہاں خان صاحب مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہو جاتی ہے، اس کا اعلامیہ آ جاتا ہے۔ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے اس کو کہا، یہ 233 یا 3 سمتھنگ کور کمانڈر کانفرنس کی جو ہوئی تھی اس کا ایک اعلامیہ تھا، یہ اس کا نمبر تھا۔ خان صاحب نے کہا میں فلی سپورٹ کرتا ہوں، آل آئی وانٹ از دس، کرو بٹاؤ کمیشن، جو رسپانسبل ہے اس کو رسپانسبل کرواؤ، جو سزائیں دینی ان کو سزائیں دے دے۔ لیکن وٹ وی سے از ویری سمپل، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان نے بارہا کہا ہے فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمیں یہ سپیس تو دے دیں کہ ہم اتنا فقط کہتے ہیں کہ ہمارا ورشن تو آپ ریکارڈ پہ لے لیں، ہمارا ورشن کو تو سنیں، کوئی تھرڈ فورس یہاں موجود ہو، کوئی کمیشن تو ہو جو ہماری بھی بات سنے کہ ہم کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے مذمت نہیں کی بالکل غلط ہے، کیونکہ مذمت پارٹی نے بھی کی، ہم نے انڈیویجولی بھی کی۔ خان صاحب نے 11 تاریخ کو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے جو سپریم کورٹ میں وہ آئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر زمان پارک جس وقت گئے خان صاحب نے اس وقت کیے۔ پھر جب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور خان صاحب جیل میں تھے، خان صاحب نے اس کو بھی فلی انڈورس کی۔ موجودہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی تھے، اس وقت لاہور گئے تھے، تو عمران خان کا اس وقت رد عمل کیا تھا اور اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس وقت کی اور موجودہ میں حالات تو بڑے چینج ہو گئے، لیکن خان صاحب تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پرسنس تو میٹر نہیں کرتے، وہ تو انسٹیٹیوشنز کے ایز اے ہول بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا کسی کے خلاف گرج نہیں، میں آلویز وانز کہ نیوٹرل ہو، ہر بندہ جو ہو وہ نیوٹرل ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، کوئی کسی کے ساتھ مل کے کسی کی حکومت گرائیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے ایک کو فیور کرے تو دوسرے کو وہ آپ کرے۔ یہی ریزن ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور خلیج کسی صورت بڑھنے نہیں چاہیے۔ ہمیں جب کہ قربانیوں کا اعتراف ہے، ہمیں جب کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی کہو کہ ہم بھی آپ کے ہیں۔ یہ انیشیٹو آپ چیئرمین کے طور پر کیوں نہیں لیتے؟ سواتی صاحب نے کہا کہ عمران نے ان کو بولا ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے، تو وائی ناٹ چیئرمین پیچھے ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے ضرور کہا ہے، لیکن ایز وی اسپیک ہمارا کوئی بات چیت کا سلسلہ اس وقت بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے سواتی صاحب کو کہا ہے وہ دیکھو بات ضرور کی ہوگی، لیکن ہماری کوئی بات چیت اس وقت ہو نہیں رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری نیگوسیشنز کمیٹی ہے، ہم نے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو سٹیپ لیتے ہیں وہ خان صاحب کے مشورے اور کنسنٹ کے ساتھ لیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ علی امین صاحب کے تھرو ہی ہم یہ چلاتے رہے، اور پہلا جو ہمارا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا جس میں اور علی امین صاحب تھے، وہ بھی علی امین صاحب ہی کے مرہونی منت تھا۔ ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو میرے پاس ان مائی اون کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپروچ کروں یا میں کوئی بات چیت آگے بڑھاؤں۔ علی امین صاحب تو کہتے تھے کہ 99% بات چیت طے ہو گئی تھی، 1% رہ گئی تھی، لیکن وہاں پہ آ کے ٹوٹ گئی۔ تو اب وہ مہینہ یہاں بیٹھے رہیں، دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے رہیں۔ رابطے ندیم صاحب، رابطے کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، اور یہ شاید رابطے ٹوٹنے کی وجہ سے ہیں کہ حالات سلولی گریجولی خراب ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ جتنا ہم نے برداشت کیا، ندیم صاحب ہمارے 91 MNAs ہیں،
ہمیں کہا گیا کہ 4 MNAs کو لیں دبئی میں ٹریننگ کے لیے ایک NGO نے. ہمارے میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے. کوئی ایسا MNA نہیں ہے جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے. یہ ساری سختیاں لوگوں نے برداشت کی، بٹ کب تک برداشت کریں گی؟ دیکھیں اس سے ملک اور قوم کا بھلا نہیں ہوگا، اس میں ایک ڈیوائڈ پاکستان کا موقف جائے گا، اس میں فریکچر ہو جائے گا. پاکستان کی ایسی اکانومی اگر یہ فائنلی بیٹھ گئی تو پھر ہم ریوائیو نہیں کر سکیں گے. یہ ہم نقصان کر رہے ہیں. اور اگر ڈیوائڈ زیادہ بڑھا، خلیج زیادہ بڑھا، اداروں پر سے اعتماد آلموسٹ اٹھ چکا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. پاکستان کا حل اگر ہے تو وہ ڈیموکریسی میں ہے، اور وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں، اور سارے انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے پرفارمنس کرے، اس میں سے پیک اینڈ چوز نہ کرے، پھر پاکستان ترقی کرے گا.